شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین کی تکفیر کی۔ اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے۔ ہم اس کے فی یوشع بن نون یہ آ رہا ہے بھائی، یہ اسی کے عبداللہ بن سبا، وہ کوئی روایت نہیں ہے۔ وہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے وہ کسی مصنف، وہ معلوم بھی نہیں ہے اس کا کہنے والا کون ہے۔ وہ لگتا ہے وہ مخالفین کا کوئی آدمی ہے، اس کا بولنے والا معلوم نہیں ہے۔ جو حدیث ہے شیعوں کی، جو حدیث ہے عبداللہ بن سبا کے متعلق، یہ حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے نا، جو عبارت آپ نے پڑھی ہے ذکر بعض اہل العلم، یہ معلوم نہیں ہے۔ ہاں، یہ کسی اہل علم نے ذکر کیا، وہ شیعہ تھا، وہ مخالف تھا، وہ کون تھا وہ ہمیں نہیں معلوم۔ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے وہ کسی اہل علم کا، کسی راوی کا قول ہے، وہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث جو ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اچھا فاقر بذلک، اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ تو نبی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا ویلک، تجھ پہ لعنت ہو، قد سخر منک الشیطان، تجھے شیطان نے تجھ پہ قبضہ کیا ہے، تو شیطان یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ فرجع عن هذا ثقلتک امک وتب، اس بات سے پھر جا اور توبہ کر، تیری ماں تیرے موت پہ گریا کرے۔ فابا، اس نے قبول نہیں کیا۔ فحبسه واستتابه 3 ایام، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا، اور 3 دن تک اس کو توبے کی دعوت دی کہ توبہ کرو۔ فلم یتب، اس نے توبہ نہیں کی۔ فاحرقه بالنار، تو پھر اس کو آگ سے جلایا۔ وقال ان الشیطان استهواه كان یاتی ویلقی فی روعه ذلك، امام علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے اس کو خدعہ کیا تھا، اس کو دھوکہ دیا تھا۔ شیطان اس کے پاس آتا تھا، اس کے دل میں یہ خیالات ڈالتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ ہیں اور یہ نبی ہیں۔ پھر جو اگلی روایت ہے وہ یہ ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول وهو يحدث اصحابه بحدیث عبداللہ ابن سبا ومدعا من الربوبیہ، میں نے سنا کہ امام صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کو عبداللہ ابن سبا کی کہانی سناتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس نے ادعا کیا تھا الربوبیت فی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اس نے ادعا کیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رب ہیں، اللہ ہیں۔ اچھا، فقال انه لما ادعا ذلك فيه استتابه امیر المؤمنین علیہ السلام، جب اس نے یہ ادعا کیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو توبے کی امر دیا کہ توبہ کرو اس بات سے۔ اس نے ابا کیا، اس نے کہا میں توبہ نہیں کروں گا۔ فابا يتوب فاحرقه بالنار، پھر اس کو آگ سے پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے جلا دیا۔ پھر اگلا جو حدیث ہے 172 وہ یہ ہے، امام صادق علیہ السلام فرمائے لعن اللہ عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا کو اللہ لعنت کرے، انہ ادعا الربوبیت فی امیر المؤمنین، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے رب ہونے کی ادعا کی۔ وکان واللہ امیر المؤمنین علیہ السلام عبدا للہ طائعا، اللہ کی قسم امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی طاعت کرتے تھے، وہ اللہ نہیں تھے۔ الویل لمن کذب علینا، جہنم کی آگ ہے اس شخص کے لیے جو ہم پہ جھوٹی حدیث افترا کرتا ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ فِينَا مَا لَا نَقُولُهُ فِي أَنفُسِنَا، اور ایسے لوگ ہیں جو ہمارے متعلق ایسے جملے کہتے ہیں کہ رب ہے، اللہ ہے، خالق ہے، جو بھی ہے، جو ہم اپنے ذات کو ان صفات سے موصوف نہیں کرتے، وہ ہمارے متعلق ایسے غلو کرتے ہیں۔ نَبْرَؤُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ، نَبْرَؤُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ، ہم ان سے بیزار ہیں، اچھا، قال علی بن الحسین علیہ السلام، اس میں بھی عبداللہ بن سبا کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اس اگلے حدیث میں، اچھا اگلے اس حدیث میں ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیت صدیقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا، ہم اہل بیت صدیق ہیں، ہمیشہ ایسے شخص ہوتے ہیں جو ہمارے متعلق جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ اچھا، جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے صادق القول تھے، وَأَصْدَقَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، سب خلائق سے سچے تو، وَكَانَ مُسَيْلِمَةُ يَكْذِبُ عَلَيْهِ، مسیلمہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی باتیں بناتے تھے۔ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السلام أَصْدَقُ مَنْ بَرَأَ اللَّهُ بَعْدَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام سب لوگوں سے جن کو اللہ نے خلق کیا سب سے سچے تھے۔ وَكَانَ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ فِي تَكْذِيبِ صِدْقِهِ وَيَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ عبد الله بن سبا،
اور جو شخص امیر المومنین علیہ السلام پہ جھوٹی احادیث باندھتے تھے اور افتراء کرتے تھے وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ ابن سبا تھا. اچھا جو عبارت آپ نے پڑھا نا وہ یہ پڑھا آپ نے عبداللہ ابن سبا کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اور یہاں پر کسی ذکر بعض اہل العلم، یہ ایک عالم نے یہ لکھا ہے. یہ عالم کون تھا ہمیں نہیں معلوم، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، بالخصوص یہ کہ مجہول ہے وہ شخص کون تھا. ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، عبداللہ ابن سبا شروع میں یہودی تھا، فاسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا، ووالا علیا، اور وہ امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو، جب وہ یہودی تھا تو وہ یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں ان میں بھی غلو کرتا تھا یہودی ہونے میں. فقال في اسلامه بعد وفاة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في علی مثل ذلك، بعد جب مسلمان ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ شخص مسلمان ہوا تو وہ اس نے اسی طرح غلو شروع کر دیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق. یہ اللہ ہے. وكان اول من شهر بالقول بفرض امامة علي عليه السلام واظهر براءة من اعدائه، وہ پہلا شخص ہے جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اس نے نعرہ لگایا اور اس نے ان کے دشمنوں سے کیا براءت کا اظہار کیا ہے. یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ شخص پہلا شخص تھا، یہ اس کو بالکل اس بات کو نہیں مانتے. یہ کسی عالم کا قول ہے. یہ عالم کون ہے مجھے نہیں معلوم، یہ بالکل لگتا ہے ہمیں یہ مخالفین کا کوئی عالم ہوگا، شیعوں کا عالم نہیں ہے. یہ جس نے یہ جملے لکھے ہیں یہ کسی یہ عمری عالم ہے، اس کے جملے ہیں، ان کی باتوں سے مناسب لگتا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ شیخ طوسی کے اپنے بھی جملے نہیں ہیں، یہ کسی عالم کے جملے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا، سب باتیں اس کی صحیح ہیں عبداللہ ابن سبا کے، جب لیکن آ جاتا ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے امامت کا اعلان کیا. ایسا نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اللہ نے ذکر کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ شیعہ عقائد کے بالکل خلاف ہے یہ جملے. اچھا وكاشف واكفرهم، اور اس نے مخالفین کی تکفیر کی. فمن هنا قال من خالف الشيعة اصل التشيع والرفض ماخوذ من اليهودية. یہاں سے لوگ کہتے ہیں جو شیعہ قوم کو کہتے ہیں کہ شیعہ یہود سے ماخوذ ہے، شیعہ یہود سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی آپ جو جملہ پڑھ رہے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ مصنف کے اپنے بھی جملے نہیں ہیں، یہ اس نے کسی عالم کا قول ذکر کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جہاں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کی بات ہے تو ہمارے پاس احادیث متواتر ہیں